بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا یار نہ بچھڑے۔ قسط نمبر 2۔ محبت کی کشتی میں سوار دونوں نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ اتنے حسین لمحوں کے بعد جدائی کا مزہ بھی چکھنا پڑے گا۔ شادی ختم ہو چکی تھی، اب سب مہمان واپس جا رہے تھے۔ اس نے ضد کر کے 2-4 دن کے لیے مارو کو روک لیا تھا، مگر کب تک؟ آج مارو اپنے گاؤں واپس جا رہی تھی۔ دونوں ہی بجھے بجھے سے تھے کہ نہ جانے اب کب ملنا ہو۔ ہائے، یہ محبت میں جدائی کا ہونا کیا ضروری ہوتا ہے۔ آفتاب کا بس نہ تھا کہ کسی طرح اسے روک لے، مگر روکنے کا حق ابھی اس کے پاس نہ تھا۔ مارو بھی باری قدموں کے ساتھ وہاں سے جا رہی تھی۔ آفتاب نے جلد ہی اپنی ماں کو رشتہ لے کر بیچنے کا وعدہ کیا اور نام آنکھوں کے ساتھ جدا ہو گئے۔ راتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں، اس کا احساس اب اسے ہو رہا تھا۔ کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا، بس ہر وقت مارو کے خیالوں میں کھویا رہتا۔ دوسری طرف مارو کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ ہفتہ ہی گزرا تھا کہ آفتاب خود کو روک نہ سکا اور مارو سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ مارو کے گھر والے اسے اس طرح دیکھ کر حیران تھے، مگر اس نے کسی کام کا بہانہ بنا دیا، مگر اصل میں تو وہ مارو کو دیکھنے گیا تھا۔ پیاسی آنکھیں اسے دیکھ کر سیراب ہوئی، وہ بھی آفتاب کو دیکھ کر کھل گئی تھی۔ اس کا اس طرح گاؤں جانا آفتاب کی ماں کو اچھا نہ لگا۔ وہ بیٹے کی بے چینی سمجھ رہی تھی، مگر انجان بنی نہیں۔ انہوں نے تو اپنے کماؤ بیٹے کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے تھے، اور اس سے بھی ضروری یہ کہ وہ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانا چاہتی تھی۔ آفتاب کو وہ بیوی بچوں کے چکروں میں پھنسانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ پہلے یہ ذمہ داریاں کم ہو جائیں، پھر اپنا گھر بسائے۔ کچھ دن بعد آفتاب نے خود ہی ماں سے اپنا حال دل کہہ ڈالا اور مارو کے گھر رشتہ لے جانے کی ضد شروع کر دی۔ ماں کچھ دن تک تو ٹالتی رہی، مگر اب آفتاب کچھ سننے کو راضی نہ تھا۔ جس مارو کی تعریفیں کرتی تھی، آج اس میں ہزاروں عیب نظر آنے لگے تھے۔ وہ ایک معمولی حیثیت والی لڑکی کو اپنی بہو بنانے کے لیے راضی نہ تھی، مگر بیٹے کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ انہوں نے مارو کا رشتہ مانگ لیا اور ساتھ ہی دوسری بیٹے کی شادی تک کی مہلت مانگ لی۔ دونوں منگنی سے ہی خوش ہو گئے۔ انہیں اطمینان تھا کہ اب جلد ہی وہ ایک ہو جائیں گے۔ ساتھ ہی دونوں فون پر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ وہ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی آفتاب مارو سے ملنے اس کے گاؤں جاتا تو کبھی کبھی اسے اپنے شہر بلا لیتا۔ تحفے تحائف کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اس کی ماں نے بھی انجان بوجھ کر اسے خوب آزادی دی، کیونکہ انہوں نے تو صرف بیٹے کو بہلانے کے لیے کھلونا دیا تھا۔ بیٹا خوش رہے گا تو گھر میں سکون رہے گا۔ ابھی 2 بیٹیوں کے جہیز بھی بنانا باقی تھے۔ وہ بے حساب ماں بہنوں پر پیسے نچھاور کرتا۔ ماں بھی بہانے بہانے سے اس سے پیسے لیتی رہتی، کبھی مارو کے زیور کے نام پر تو کبھی کپڑوں کے نام پر۔ وہ اپنی ماں کے ارادوں سے بے خبر محبت کی دنیا بسائے بیٹھا تھا۔ منگنی کے 5 سال بعد دوسری بہن کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ آفتاب اور مارو چاہتے تھے کہ ساتھ ان کی بھی شادی ہو جائے، مگر ماں نے بہانہ کر کے ان کی شادی آگے بڑھا دی۔ خوب شاندار طریقے سے شادی ہوئی۔ مارو کو بھی شادی کے کاموں کے لیے 15 دن پہلے ہی بلا لیا تھا۔ وہ بیچاری بہو کی حیثیت سے ساری ذمہ داریاں نبھا رہی تھی، مگر اس کی ماں کے دل میں پھر بھی گنجائش پیدا نہ ہوئی۔ شادی کے یہ دن ان دونوں کے لیے مال غنیمت کی طرح تھے۔ ساتھ ہی وہ مطمئن تھے کہ اب انتظار کی گھڑیاں جلد ہی ختم ہوں گی۔ ماں ان کی بڑھتی محبت سے خوش نہ تھی۔ تکلیف پھر سے بڑھنے لگی تو وہ کہلانا شروع ہو گیا۔ اس کی ماں اس کی آہیں سن کر اس کی طرف دوڑی تو وہ اس پر چیخنے لگا، کیوں روتی ہے؟ یہ تکلیف تو کچھ بھی نہیں جو میرے دل نے سہی ہے۔ ماں کا چہرہ دیکھتا تھا تو اسے دل کے زخم یاد آ جاتے تھے، جو شاید اس کے جسم کے زخموں سے زیادہ گہرے تکلیف دہ تھے۔ یوں کہنا ٹھیک رہے گا، عشق کا عشق سے تصادم تھا۔ ایک آفتاب و مارو کا معصوم عشق، دوسرا ایک ماں کا اس کے بیٹے سے عشق، جو کسی دوسرے کی شراکت داری برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔